أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله وقال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله وينصركم ويثبت أقدامكم. تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کی امت کے ان وفاداروں پر جنہوں نے اللہ کے دین کی خوب مدد فرمائی. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس کے دین کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. یہ بات یاد رکھ لو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبی آخر الزماں کی حیثیت سے تشریف لائے تھے. آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی اس دنیا میں واپس آنے والا نہیں ہے. کوئی نبی اس دنیا میں اب نہیں آئے گا. لیکن قرآن اس کی حقیقی حیثیت کے ساتھ جیسا وہ رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، جو کا توں وہ باقی رہے گا، اور باقی ہے، رہے گا انشاءاللہ. قرآن کی شریعت باقی رہے گی، اس کے احکام باقی رہیں گے. اللہ کے وفادار بندوں کا کام ہے کہ قرآن مقدس جس کو رسول اللہ نے اپنے بعد اس زمین پر چھوڑا ہے، اس قرآن کی عظمت، اس کی تعظیم کو سمجھیں، اس کو اپنے سینوں سے لگائیں، قرآن کو خوب پڑھیں، سمجھیں، اور قرآن مقدس کے احکامات پر عمل بجاوری کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں. اس کا کام قرآن مقدس کے احکام کو آگے بڑھانے کا کام انجام دیں. یہ وفاداری کا تقاضا ہے. چنانچہ یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی تھی. ترکتو فیکم کتاب اللہ، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا، وہ عطرتی بھی فرمایا، اور میرے اہل بیت کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے رخصت ہو رہا ہوں. اہل بیت کو چھوڑ کے رخصت ہو رہا ہوں، اس کی تاکید کرنے کا رسول اللہ علیہ وسلم کا مقصد آیا ہے، سمجھ میں آتا ہے ہر امت کے سمجھداروں کو. وہ ان کی تعظیم و تکریم اور ان کا احترام، ان کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھنے کے غرض سے امت کو رسول اللہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ میں جب رخصت ہوں گا تمہارے بیچ میں سے، تو تم لوگ جس طرح میری تعظیم و تکریم بجا لاتے ہو، میرا احترام کرتے ہو، تو میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ ناروا سلوک کسی قیمت پر تم کو نہیں رکھنا چاہیے. تم کو میرے خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے. یہ ترغیب آپ نے دی اپنی امت کو، یہ نصیحت آپ نے فرمائی. تو رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ بہترین سلوک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کا تقاضا بنتا ہے. ہم جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، وفاداری کا دم بھرتے ہیں، تو آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے وفاداری کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کا برتاؤ رکھنا، یہ فرض عین ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے رسول اللہ کی. رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کریں، ان کی تعظیم و تکریم کریں، اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کو روا رکھیں. اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہمارے ہند اور پاک میں کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کچھ لوگ موجود ہیں، ہم تو نہیں جانتے. لیکن ہے تو ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، لیکن ہے کہاں؟
وہ ہیں تو بھی وہ علاقوں میں ہیں جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، زندگی گزارے، جہاں آپ کی اولاد پنپی، یعنی عرب کا خطہ. ظاہر بات ہے لاجیکلی بھی کوئی بات کرے گا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے رخصت ہوئے تو ان کی اولاد وہیں ہوں گی اور وہی بڑی بڑی ہوگی. یہاں تو کوئی ہندی بولنے والے، اردو بولنے والے تو نہیں ہو سکتے نا. وہ تو عربی زبان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہے، عربی النسل ہے، اور سب سے اعلیٰ نسل ہے عربوں کی بھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نسب سے آتے ہیں وہ عربوں کا بھی سب سے عمدہ اور اعلیٰ نسب ہے، سب سے شرف والا خاندان ہے رسول اللہ کا. تو اسی خانوادے کے لوگ جو وہیں پر ہیں وہ ہیں، تو ان کی تعظیم و تکریم، ان کے ساتھ سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ امت پر لازم ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی اہل بیت کے متعلق. اب رہی بات کتاب اللہ کی، وہ کتاب اللہ تو کائنات کے ہر کونے میں، یعنی ابھی یہاں زمین کے ہر کونے میں وہ تو پھیلی ہوئی ہے. قرآن مجید تو صرف عرب میں موجود نہیں ہے نا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ تو عرب میں ہی ہے، یہاں تو ہندی بولنے والے تو نہیں ہو سکتے نا، وہ تو نہیں ہے. لیکن قرآن تو یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. جہاں جہاں انسان موجود ہے وہاں قرآن پہنچ گیا. اور پہنچائے کون؟ رسول اللہ کے وفادار امتیوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ و محدثین عظام نے قرآن کو زمین کے ہر کونے میں پہنچا دیا الحمدللہ. تو قرآن تو ہر جگہ موجود ہے نا بھائی. یہاں بھی موجود ہے، آپ کی مسجد میں موجود ہے، آپ کے دلوں میں موجود ہے. تو یہ دو چیزوں کے بارے میں رسول اللہ نے امت کو بہت تاکید فرمائی اپنی عمر کے آخری حصے میں، آخری خطبات میں رسول اللہ کے، کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، میرے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. کتاب اللہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب اللہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ نے تمہارے طرف چھوڑ دیا لوگوں، اور دوسرا حصہ، اس کا دوسرا سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تو چنانچہ سب مل کے اجتماعی حیثیت سے پوری امت کو رسول اللہ نے نصیحت کی، پوری امت میری ایک جٹ ہو کر کے اجتماعی حیثیت سے اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. اگر تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو گے تو اس کا دوسرا سرا خود اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے پاس چڑھ جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ بتانا چاہتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اب وفاداری کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ ہم سب مل کر کے، پوری زمین کے مسلمان مل کر کے کیا کریں گے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ اب اگر اہل بیت آپ کے بیچ میں موجود ہو تو ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے، کسی قیمت پہ آپ کو ان کا احترام کرنا ہی کرنا ہے، ان کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھنا ہے. یہ علیحدہ قانون ہے، یہ تو بات بتا دیا میں نے آپ کو. اب ایک عام بات جو ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر خطے والوں کے لیے، وہ کیا ہے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو یہ کام گویا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کرنے کے مترادف ہے. یہ کام کیا ہے کہ آپ کے اہل بیت کا خیال رکھنا اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے تک پہنچاتے چلے جانا. یہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کے مترادف ہے. اللہ کے اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کی یہ نصرت ہے، مدد ہے اللہ کے کاموں میں، اللہ کے دین کے کاموں میں، ہے کہ نہیں ہے؟ لاجیکلی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان تنصروا اللہ وینصرکم، جو قرآن آپ کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں پوری امت سے، پورے اپنے بندوں سے اللہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ کی پوری امت سے کیا فرما رہے ہیں؟ ان تنصروا اللہ وینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد آپ کیسے کرو گے بھائی؟ اللہ جو فرما رہے ان تنصروا اللہ بول رہے ہیں نا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میری، آپ کی، انسانوں کی، مخلوق کی اتنی بڑی اوقات تھوڑی ہے کہ اللہ کی مدد ہم کریں گے. اللہ ہماری مدد لے گا کیا؟ سارا جہاں اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے، اللہ کے ہم محتاج ہیں. اللہ رب العالمین کسی کا محتاج ہے؟
اللہ کو کسی کی مدد کی حاجت ہے. پھر یہاں اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. مطلب کیا اس کا؟ کیا مطلب سمجھے آپ اس کا؟ اللہ کے انبیاء جس کام پر فائز ہوئے، اللہ نے انبیاء کے سپرد جو کام کیا وہ کیا ہے؟ انبیاء کے سپرد کیا کام تھا بھائی؟ اتنے دن سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہو بیٹے، چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب آسانی سے دے سکتے. اللہ کے رسولوں کے سپرد، انبیاء کے نبیوں کے سپرد اللہ نے کیا کام کیا؟ کیا کام ان کو لگایا اللہ نے؟ توحید کو غالب کرنا، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، ایک ہی معبود کی عبادت کی ترغیب دینا، اسی پر ان کو ابھارنا اور اس پر ان کو گامزن کرنا. اور اللہ تعالیٰ جو قوانین نازل کرتے ہیں، جو قانون کی حیثیت سے جو شریعت اللہ تعالیٰ بندوں سے کروانا چاہتے ہیں عمل، وہ اس کے اوپر ان سے عمل کروانا اللہ کی شریعت پر. یہ کام تھا کس کا؟ نبیوں کا. لوگوں کو یہ بولنا کہ تمہارا معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں عبادت کے لائق، تو سب مل کے ایک اللہ کی عبادت کرو، سب مل جاؤ، ایک ہو جاؤ. الگ الگ خداؤں کے نام پر مت بٹو. خدا الگ الگ نہیں ہے، خدا الگ الگ انیک نہیں ہے، ایک ہے پرماتما، ایک ہے، انیک نہیں ہے. یہی دعوت تمام انبیاء علیہم السلام کی ہے. ان کے سپرد اللہ نے کام کیا کہ تم کو یہی کام کرنا ہے. زمین والوں کو جا کے، جو زمین پہ انسان اور جنات ہیں، ان جنات و انسانوں کو یہ بات بتانا ہے کہ تمہارا سب کا معبود الہکم الہ واحد، تم سب کا رب ایک ہی رب ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، ورب المشارق والمغارب. یہ بات بتا دینا ہر نبی کے سپرد کیا گیا کہ دیکھو آسمانوں کا رب، زمین کا رب، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے ان سب کا رب، مشارقوں کا رب، مغاربوں کا رب، وہ سب کا سب کون ہے؟ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے. یہ بات لوگوں تک پہنچا دینا، یہ بات آپ عیاں کر دینا، اس کو نافذ کر دینا، اس کو امپلیمنٹ کر دینا، اسی پر گامزن کر دینا پورے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کو. سب آدم کے بیٹے اور بیٹیاں کوئی الگ الگ جاتی پرجاتی میں بٹے ہوئے نہیں ہو سکتے، گنجائش نہیں ہے، ہونے نہیں چاہیے ان کو. نبی آ کے یہی بات بتاتا تھا، ہر زمانے کا پروکتا، ہر زمانے کا نبی یہی بات بولتے تھے کہ دیکھو بھکتی کے لائق، پوجنیہ، عبادت کے لائق صرف وہی اکیلا پرماتما ہے جس نے سنسار کو رچا ہے، پیدا کیا ہے، سرشٹی کرتا ہے، وہی ایک ہے. یہ بات بتا دو. اور اس نے کچھ آدیش تمہارے لیے گرنتھوں کی شکل میں اتارے ہیں. آسمانی گرنتھ، پاکیزہ گرنتھ، مقدس گرنتھ، وہ اس نے ہر ایک زمانے میں اتارے ہیں آکاش سے. تو ان گرنتھوں میں اس نے جو منتر، جو آیتیں تم کو بتائی ہے، وہ تمہارے لیے اس کے آدیش ہے، اس پربھو کے. تو تم کو جیون کس طرح گزارنا ہے، تمہارے جیون کی شرینی کیا ہوگی، وہ اس نے تمام قانون کی شکل میں ہر ایک زمانے میں رسولوں کے ذریعے تم تک پہنچایا. تو تم کو اسی پرکار جیون بتانا ہے، اسی کے انوسار جیون بتانا ہے. ہندی میں بتا رہا ہوں، اردو میں بولے تو اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے جو آسمان سے اتارا گیا. یہی سندیش لے کر کے ہر زمانے کے نبی آئے، اور یہ سب نبیوں کے اخیر میں ایک نبی جو آ گئے ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی، کوئی پروکتا نہیں آئے گا. ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ وآمنہ. سمجھ میں آئی بات؟ ایک شخص عبداللہ، ایک عورت آمنہ، یہ جوڑا تھا، کپل تھے. ان دونوں کا ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ اور آمنہ کا. اس بیٹے کا نام رکھا گیا تھا محمد. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ محمد کے دادا خانہ کعبہ کے متولی تھے، ذمہ دار تھے. ان کا خانوادہ سب سے بڑا خاندان، سب سے بڑا قبیلہ
سب سے شرف والے لوگ، ان کے پیٹ میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور یہی آگے جا کر کے بہت بڑے رتبے والے پروکتا اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ انہوں نے اس کی خبر دی، انٹروڈیوس کروایا اپنے آپ کو کہ میں تمام پروکتاؤں، تمام نبیوں و رسولوں کے بعد سب سے انتم رشی کی حیثیت سے، آخری پروکتا کی حیثیت سے مجھے ایشور نے، مجھے اس کائنات پیدا کرنے والے نے مجھے مبعوث کیا ہے، انہوں نے بتا دیا۔ تو اب ساری ہیومینٹی کو، ہول ہیومینٹی کو، پوری انسانیت کو، پوری مانو جاتی کو اسی انتم پروکتا کے بتائے ہوئے طریقے کے انوسار جیون بتانا ہے۔ کلیئر ہے نا؟ اب وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے جو انوائی ہے، جو لوگ ان کو مانے ہیں، جو ان پر ایمان لائے ہیں، ان کا کام ہے، ان کی وفاداری کا تقاضا ہے کہ وہ جوں کا توں، جیسا انہوں نے ہم تک پہنچایا جو دین کو، بالکل اسی نوعیت کے ساتھ اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ جو آگے آگے پیدا ہوتے جائیں گے ان تک یہ دین ویسے ہی پہنچاتے چلے جانا جیسے انہوں نے چھوڑا ہے محمد رسول اللہ نے۔ سمجھ میں آ رہا ہے بیٹے؟ یہی ہے وفاداری کا تقاضا، محمد رسول اللہ کی وفاداری کا تقاضا، محبت کا تقاضا۔ جیسا ہے وہ دین ویسا آگے پہنچانا، اس میں کسی چیز کو شامل نہیں کر سکتے، اس میں سے کسی چیز کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ دو باتیں یاد رکھ لو، کیونکہ ہم آتھرائزڈ نہیں ہیں۔ نو بڈی آتھرائزڈ آفٹر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آتھرائز نہیں ہے ایشور کی جانب سے کہ اس کو کچھ اتھارٹی ہو پرماتما کی جانب سے کہ وہ کچھ کم کرے، کچھ بڑھائے۔ اختیار نہیں ہے اس کو۔ وہ اختیار نبیوں کو، رسولوں کو دیا جاتا تھا، وہ ختم ہو گئے، اور یہ انتم پروکتا کی حیثیت سے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نبیوں کا دین انہوں نے مکمل کر دیا، شریعت تمام کر دی۔ اب یہ آتھورائز تھے اس دین کو بتانے کے، بتا دیے۔ ان کا کام تھا، ان کا منصب تھا کہ دین اللہ کا لوگوں تک لے کے آنا، پہنچانا، بتانا، وہ بتا دیے۔ ایکچولی دیکھا جائے تو خود محمد رسول اللہ علیہ وسلم بھی دین کے اندر کمی یا زیادتی کرنے کے اتھرائز نہیں تھے خود بھی۔ پھر وہ کیا تھے؟ تو وہ پہنچانے کی اتھارٹی ان کو دی گئی تھی۔ جیسا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ویسے لوگوں تک بتا دینا، وہ کام ان کو کرنا تھا، اور وہ کر کے گئے ہیں۔ پورا قرآن اسی کے ارد گرد گھومتا ہے، یہ چیز بتایا جاتا ہے اس میں۔ قرآن مقدس آپ پڑھیں گے، سورہ یونس پڑھو یا دیگر اور کچھ مقامات ہیں وہاں پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ خلاصہ مل جاتا ہے کہ کچھ لوگ آ کر کے رسول اللہ سے مطالبہ کرتے تھے۔ ڈیٹیلنگز ملتی ہے آپ کو قرآن مقدس کے اندر، اور اتنی کلیئر ڈیٹیلنگز مل جاتی ہے عقل والے کے لیے کہ اس کی عقلیں دنگ ہو جائے۔ وہ بالکل سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو کس احتیاط کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا۔ رسول اللہ کے ذریعے سے لوگ آتے تھے اور رسول اللہ کو بولتے تھے کہ آپ یہ قرآن کے بدلے کوئی اور کتاب لے آؤ، جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کے بدلے کوئی کتاب پیش کر دو، یا اس میں ہی کچھ کریکشن کر دو۔ اللہ نے قرآن مقدس میں یہ آیات نازل فرمائی سورہ یونس میں اور دیگر مقامات پر، کچھ ترمیم کر دو، اس میں اس کے بدلے کچھ لے آؤ قرآن دوسری کتاب، یا اس میں کچھ تبدیل کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قریب تھا کہ تو ان کی طرف کچھ جھک پڑتا، اور اگر ایسا ہوتا تو آپ کو اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کو اللہ فرما رہے ہیں قریب تھا کہ تم ان کی باتوں میں آ جاتے چکنی چپٹی۔ یہ جو مطالبہ کر رہے تھے رسول اللہ کو یہ خیال ہو سکتا تھا، انسانی بشری تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ یہ خیال کرتے کہ بھئی تھوڑے سے اگر میں نرمی کے رویے کو اختیار کر لیتا ہوں، کچھ تغیر کر دوں، کچھ تبدیلی کر دوں،
میں بھی پاسبل کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. ایسا خیال ہو سکتا ہے, انسانی تقاضا ہے, مگر ایسا ہوا نہیں. یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے رسول اللہ کی, ایسا نہیں ہوا. رسول اللہ اصل بات کی گہرائی کو سمجھ گئے, اللہ کی جانب سے اللہ نے سمجھا دیا. من اللہ, یہ رہبری ہے محمد رسول اللہ کی جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. رسول اللہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, یہ جو مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, لیکن اگر میں تھوڑی تبدیلی کر دیا تو میں برباد ہو جاؤں گا, آخرت میں مجھے اللہ گرفت میں لے لے گا اپنی. تمہاری وجہ سے میں اپنے آپ کو تباہ کر لوں, اور مجھے اس کا اختیار ہی نہیں ہے بھائی, میں خود تو غلام ہوں اس کا, میں خود تو اس کائنات پیدا کرنے والے کا غلام ہوں, سراپا غلام ہوں, تو مجھے اختیار کہاں ہے کہ میں کچھ تبدیلی کر دوں. تو آپ نے صاف جواب دیا ان لوگوں کو, مشرکان عرب کو, ارے بابا تم جو مطالبہ کر رہے ہو اس میں میں خود مختار نہیں ہوں, آزاد تھوڑا ہی ہوں, میں خود ہی غلام ہوں اس کا جو مجھے بھیجایا ہے. تو مجھے تو جوں کا تو پہنچانے کا آدیش ہے, تو میں جوں کا تو پہنچا رہا ہوں, مجھے اتھارٹی اس بات کی نہیں کہ میں کچھ تبدیلی کروں اس کے اندر, میں نہیں کر سکتا. صاف آپ نے منع کر دیا. تو اللہ نے اس کی تائید کی رسول اللہ کی, اپنے اس فیصلے کی, اور سراہا اس فیصلے کو رسول اللہ کے, خوب تعریف کی اپنے حبیب کی, اور کہا اگر تم تھوڑا جھک جاتے تو تم تباہ ہو جاتے محمد, مگر غنیمت یہ ہے الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ ہو گیا کہ آپ اس طرف مائل نہیں ہوئے, ان کے اس فیصلے کی طرف. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن نے اس طرح سے محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور قرآن میں اس کی قبر دی. اس طرح کی آیات اور بھی ہیں. ایک تو الحاقہ میں تو بہت سخت الفاظ کے ساتھ ہیں, سورہ الحاقہ میں تو اتنے سخت الفاظ ہیں بھائی کہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ. اللہ اکبر, من حبل الورید فرمایا. اللہم احفظنا, کیا خطرناک الفاظ ہے وہ, تو وہاں تو کانپنا ہے, روح کانپ اٹھتی ہے آپ کی. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ بول رہے ہیں وہاں, اگر تم ہمارے اوپر کچھ باتوں کو گھڑ دیتے محمد. کیوں بول رہے ہیں بات؟ کیونکہ یہ بدبخت کیا کرتے تھے, ایک تو یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کچھ کرو تبدیلی, وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کنارہ کش ہو گئے, کہا نہیں کر سکتا, میں ہو ہی نہیں سکتا, پاسبلٹی نہیں ہے. تو اب الزام تراشی شروع کر دیے تھے. یہ گھڑی گھڑائی باتیں لا کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں, کہا ہے کہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ خود گھڑ دیتے ہیں, وہی خود کی طرف سے کچھ باتیں بولتے ہیں اور بول رہے اللہ اتارا اللہ اتارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایسی تنبیہ کی ان ظالموں کو, اور لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ رسول اللہ کو تنبیہ کر رہے ہیں. بعض ہمارے سلفی نوجوان بھی جو دین کا کام کا بیڑا لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور پوری طریقے سے علم حاصل کرنے کے بغیر ہی کچھ باتیں اپنی طرف سے شروع کر دیتے ہیں, معنی اور مطالب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ مغالطے میں آ جاتے ہیں. اسی لیے گہرا علم حاصل کر کے تول مول کے بولنا ہے دین کے بارے میں. کچھ بھی اٹھ پٹان باتیں نہیں کر سکتے آپ کو اتھارٹی نہیں ہے کرنے کی. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تنبیہ کی ہے. قرآن میں کہیں پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ نہیں کی گئی, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں تھے جس سے کہ آپ کو تنبیہ کی جائے. آپ کرتے ہی نہیں تھے, آپ اللہ کی خاص حفاظت میں رہتے تھے ہمیشہ. جب کبھی میں نے ابھی کہا نا, جب کبھی یہ لوگ غلط مطالبہ کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چکر میں آئے نہیں, ان کی چال میں ان کی پھندے میں پھنسے ہی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ من اللہ تھا, وہ کبھی نہیں پھنسے. ورنہ کتنے کی آفرز دیے انہوں, میں آپ کو سنایا نا اس سے پہلے بھی. ابو طالب کے گھر کو آئے تھے, آگے کیا بول رہے تھے یہی لوگ, ابو جہل ابو لہب یہ پورے کے پورے مل کے, عتبہ شیبہ پورے بڈھے, کیا بول رہے تھے آگے؟ آپ اپنے بھتیجے کو بولو اگر وہ بادشاہ بننا چاہتے تو ہم بادشاہ بنا لیتے, ان کے لیے سونے چاندی ہیروں کا تاج بنا کے ہم لوگ تاج پوشی کریں گے, ان کی تخت پہ بٹھائیں گے ان کو. اگر وہ چاہتے دولت تو ہم ان کو اتنی دولت دیں گے پورے جزیرے عرب میں ان سے بڑا رئیس کوئی نہیں ہوگا. اگر وہ ان کے حرم میں خوبصورت عورتیں چاہتے ہیں تو ہم جزیرے عرب میں سے ایسی ایسی حسینائیں لائیں گے کہ پورے دنیا میں ویسی خوبصورت عورتیں نہ ہوں. یہ سب مطالبے انہوں جا کے آفراں بھی دیے رسول اللہ کو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ان آفروں کے بدلے میں؟ میرے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں گے تب بھی پاسبل نہیں ہے.
کہ میں کچھ بھی ترمیم کروں یا کچھ کمپرومائز کروں, کچھ تبدیلی کروں, میں اتھارٹی نہیں ہے مجھے, میں تو غلام ہوں اس کا, جو کہنے کا حکم ہے میں بیان کرتا ہوں بھائی. تو آپ ان کے کسی آفر کو بھی قبول نہیں کر, ٹھکرا دیے. تو کبھی آئے نہیں چکر میں ان کے, تو اللہ کے رسول جب تک چکر میں ہی نہیں آئے ان کے, کسی بات میں ہی نہیں آئے ان کے, تو تم بھی کیوں؟ تم بھی تو غلطی پر ہوگی نا بھائی. غلطی کریں گے تو غلطی اللہ تعالیٰ کرنے ہی نہیں دیا ان کو. حفاظت پر رکھے اپنی, خاص حفاظت پر رکھے اپنی. تو تم بھی ان کی کہاں سے ہو رہی ہے؟ جہاں پر بھی سخت الفاظ ہیں وہ رسول اللہ کے خاطر نہیں ہے. سخت الفاظ رسول اللہ کو اگر کہہ کر کے بیان کیا گیا. اگر آپ کرتے, سپوز آپ کر دیتے, تو سپوز آپ کرتے کا مطلب تم بھی ہو رہی ہے کیا؟ وہ تو تائید ہو رہی ہے بھائی. آپ نہیں کرے, آپ ایسی غلطی نہیں کرے تو تائید ہو رہی ہے آپ کی, تم بھی نہیں ہو رہی ہے آپ کو. سپوز آپ کرتے تو یہ نقصان ہو جاتا آپ کا. سپوز اگر آپ ایسا کرتے, جیسے سورہ زمر آپ پڑھتے ہیں, سورہ زمر میں اب دیکھو کیسے انداز ہے, گفتگو کیسا, اور تم بولتے تم بھی رسول اللہ کی ہو رہی ہے, تم کو شرم آنا, تم تو جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو. تم میرے آقا کی تم بھی کہیں بھی نہیں قرآن میں, کیونکہ غلطی کرے ہی نہیں آقا ہمارے. سورہ زمر کا ایک انداز بتا رہا ہوں تم کو, ایک انداز ہے بھیا اللہ کا. قل انداز, قل کا مطلب کیا ہوتا ہے میاں؟ کس کو کہو, کس کو بولتے اللہ تعالیٰ, کس سے بات کر رہے ہیں؟ قل کا مطلب جہاں پر بھی قرآن میں قل آ جائے تو کہو, تو اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہوتا, کس سے بات کرتا اللہ؟ ہاں, اپنے نبی سے, اپنے حبیب سے اللہ بات کر رہے ہوتے ہیں. قل کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بول رہے ہوتے ہیں کہ میرے حبیب بول دو لوگوں کو. قل آپ کہہ دو لوگوں کو, آپ ان سے بات کرو, آپ پہنچا دو, یہ مطلب ہوتا ہے قل کا. قل. تو اب یہاں سورہ زمر کی آیت نمبر 64 میں ایک بات آ رہی ہے, قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایھا الجاہلون کس کو بول رہے ہیں؟ غور کرو. قل اے نبی بول دو تم, افغیر اللہ تأمرونی اعبد. کتنا کلیئر انداز دیکھیے اللہ کا. نبی بول دو ان سے, افغیر اللہ, کیا میں غیر اللہ کی عبادت کروں, اعبدو, تأمرونی, اس کا حکم تم مجھے دیتے ہو, تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو. کس بات کا بھائی, کس بات پر بات ہو رہی ہے؟ ان سے بولو کیا تم مجھے حکم دے رہے ہو اس بات کا کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ تو حکم کون دے رہے ہوں گے وہاں, کس سے بات ہو رہی ہوگی وہاں؟ کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے, بچے کو بھی سمجھ میں آ جاتا کانٹیکسٹ کیا ہے اور بات کس سے ہو رہی ہے, سمجھ میں آ جاتا. کون آئے جو رسول اللہ کو یہ بات کا حکم دینے کے لیے کہ ہم سے تھوڑا کمپرومائز کر لو, تم بھی کبھی ہمارے دیول میں آ جاؤ, یہ ہمارے معبودوں کے پاس تم آ جاؤ کبھی کبھار, تم بھی نذرانے چڑھا دو ان کے کچھ, ہم بھی تمہارے معبود جو تم اللہ کا نام لے رہے ہو, ہم بھی اس کو سجدے کر لیتے ہیں, ہم اس کو سجدے کر لیتے ہیں, تم ان کو سجدے کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمپرومائز کر لیں گے, جھگڑا ختم کر لیں گے, پھر آپ کا آفر بھی آپ کو جو چاہے ہم آپ کو دیں گے. آپ کو بادشاہ بننا ہے بادشاہ بنا دیں گے, دولت ہونا ہے دولت دے دیں گے, خوبصورت عورتیں ہونا ارینج کر دیں گے. آپ کیوں ضد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ یہ بات کرنے آئے, بات یہی کرنے آئے نا, سنا نا پورا واقعہ آپ کو گزشتہ. آپ ضد کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ہی معبود ہے, ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہمارے باوا دادا پردادا سکر دادا سب یہ جو ہم بٹھا کے رکھے ہوئے خانہ کعبہ میں 360, خانہ کعبہ میں عرب میں 360 مورتیاں بنا کے بٹھا لیے تھے, اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ جو 360 مورتیاں ہیں یہ کوئی نہ کوئی اس میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے. وہ سمجھتے تھے ان میں کہ ہر ایک کا ایک اپنا اپنا مقام ہے, اور گریٹسٹ ہے یہ لوگ, بہت گریٹ ہے یہ لوگ, ہر کوئی. ان میں سے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, ان کا سوچنا تھا اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں ان میں, اللہ کے مقرب ترین ہستیاں بھی ہیں ان میں, تو ہم ان کو جب خوش کرتے ہیں, ان کے نذرانے چڑھاتے ہیں, ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں, تو یہ خوش ہوتے ہیں اور ہماری سفارش کرتے ہیں اصل پرماتما کے پاس, اصل اللہ کے پاس, اصل ودھاتا کے پاس, یہ ہماری سفارش کرتے ہیں.
تو وہ ودھاتا جو پرماتما ہے، کائنات کا سنسار کا رچائتا ہے، وہ ان لوگوں کی قدر کرتا ہے جو اس کے دربار کے بہت قریب ہیں، جو بڑے مقام والے ہیں، تو وہ ان کی کسی بات کو گرنے نہیں دیتا، ان کی سفارش کو قبول کرتا، ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے، ہماری منت پوری ہو جاتی ہے، ہم جو مانگتے ہیں ان سے، ان کو جو خوش کرتے ہیں، انہوں ریکمینڈ وہاں کرتے ہیں تو وہاں سے ہم کو مل جاتا ہے۔ دینے والا تو وہی ہے اکیلا، سننے والا وہی اکیلا ہے، دینے والا وہی اکیلا ہے، قدرت والا وہی اکیلا ہے، مگر یہ ہستیاں سفارشیاں ہیں، یہ ریکمینڈ کرنے والے ہیں، اس کی بارگاہ میں سفارش وہ کرتے ہیں تو وہ ہم کو عطا کر دیتا ہے۔ زمانے سے ہم اس طرح سے ہی اس کو پوچھتے آئے ہیں، یہ ایک طریقہ تھا ہمارا۔ اور اب آپ آئے محمد اور آپ بول رہے کہ یہ سب ہٹاؤ، کچھ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اس کو پکارو، وہ سب سنتا ہے۔ تو آپ جو یہ نیا طریقہ آپ کو ہمارے کو بول رہے ہیں، ہمارے پورے باپ داداؤں کے دین کو چوپٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ۔ اس طرح نقصان کیا ہوتا تھا ان کا؟ اگر ایسا ہو جاتا، اور ہوا الحمدللہ ایسے ہی ہوا عرب میں، تو ان کا نقصان کیا ہو رہا تھا اس کے وجہ سے؟ جو وہ تکلیف میں تھے وہ لوگ، ان کا لاس کیا تھا؟ بولو، بہت بڑا لاس تھا۔ 360، وہ 360 تو یہاں تھے مین اسٹیچوز بڑے خانہ کعبہ میں، مگر ہر قریے میں، ہر گاؤں میں، ہر چھوٹے چھوٹے ولیجز میں ان بڑوں کی مورتیاں لگی ہوئی تھی، ہر ایک کی۔ تو یہ 360 میں سے ایک ایک کے کئی سینکڑوں مورتیاں لگے ہوئے، ایک ایک کے، ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر جگہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مثال کی طور پہ آج بغداد والے بابا اصل مین وہاں ہے ان کا مرکز، لیکن یہاں بھی ان کے جھنڈے لگے ہوئے نا جگہ جگہ، گلی گلی میں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گلی میں جھنڈا ہے کہ نہیں ان کا؟ پورے دنیا کے اندر پھیلا دیے نا، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ ہے نا، وہاں غلے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ غلہ لگا ہوا ہے، ایک مجاور بیٹھا ہوا ہے۔ تو کتنا کرپشن ہو رہا بھائی؟ خالی وہاں ایک ہی جگہ ہو رہا کیا کرپشن؟ پورے ملکوں میں، پورے گاؤں میں، پورے بستیوں میں، جگہ جگہ کرپشن ہوتا، بلین ٹریلینز کا کرپشن سے ابھی کچھ بھی نہیں ہے بولے تو وہ سب کہاں جانا؟ پھر سب دکانیں بند۔ یہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں محمد، بلکہ آخر بڈھے ٹھہر گئے، اتنا بڑا لاس تو ہم برداشت نہیں کر سکتے صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ بھی ایسا خدا پیش کر دے رہے ہیں، کوئی چڑھاوے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، انہیں دکھتا ہی نہیں۔ ارے یہاں ڈر کا کاروبار ہے پورا بھائی، جو دکھتا وہ دکھتا، آپ بول رہے ہیں دکھتا ہی نہیں تو چڑھاتا کون؟ دکھتا ہی نہیں چڑھاتا کون بھائی؟ آپ سب باتیں عجیب و غریب کر رہے ہیں۔ آپ ایسی ہستی سے ڈرو، بول رہے ہیں دکھتی نہیں، اس کا ڈر پیدا کر دے رہے ہیں، جو نہیں دکھتا تو اس کو چڑھاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بول رہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ انہیں خوش ہو جاتا، تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ تو ہمارے پیٹ کا کیا؟ بھوکوں کو تو کھانا مل جائے گا، ہمارے غلوں کا کیا؟ ہم بھوکے رہ جانا تم بھوکوں کو کھانا کھلا لیتے بیٹھو، دھندا ہمارا چوپٹ کر دیں گے پورا۔ یہ پالیسی آپ کی برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا سارا جھگڑا بھائی، اکنومیکل جھگڑا تھا پورا، کمپلیٹلی پورا سسٹم خراب ہو جا رہا تھا۔ تو انہوں یہ بات لے کے آئے، بولے کمپرومائز کر سکتے بھائی، تم کو کیا بننا ہے؟ بولو بادشاہ بننا ہے، سونے کا تاج، ہیرو سے جڑا ہوا تاج، تخت و تاج پہ بٹھا دیتے، تمہاری سلطنت، تمہاری حکومت، مگر یہ دھندا خراب نہ کو کرو، یہ بلینز کا کاروبار ہے، یہ ٹریلینز کا پورا، اس کو نہ کو چھیڑو۔ آپ سمجھ رہے؟ آپ اکیلے کتنا کھائیں گے؟ وہی کتنے بڑے بادشاہ بن گئے تو بھی کتنا کھا لیں گے؟ ہمارے اتنے چل رہے تھے دکانوں میں سے، آپ کو دیتے، زبردست دیتے، آپ کو بہت دیتے، بے فکر رہو آپ، مگر یہ دھندے کو خراب نہ ہو کرو، مسئلہ یہ تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے بابا میرے ہاتھ میں نہیں ہے رے، تم لوگ دیوانے ہیں کیا میں دنیا میں کھانے پینے کو آیا ہوں گا؟ تمہارا مال میرے کو وہ اصل پرماتما جو ہے انہوں بھیج کے بولے سو ہے،
میں ہی اکیلا ہوں, کوئی بھی نہیں ہے, دھندے بند کراؤ بول کے بولے تمہارے مت بند کرانے چھایا ہوں, یہ تمہارے دھندے بند کراؤ بول کے بھیجائے میرے کو پربھو, میں بند کرانے آیا, تم لوگ آ کے میرے کو کچھ رشوت دیتے بول رہے کیا رہے, کیا میں بھی کرپٹ دے رہا ہوں تمہارے کو, نہیں ہو سکتا بابا بول کے بڑھا دی. سمجھ میں آئی بات, کلیئر ہو رہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کے بڑھا دیے, نہیں یہ پاسبلٹی نہیں ہے. تو اسی کا ذکر ہے یہاں قرآن میں سورہ زمر میں, قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون, بول رہے ہیں ان کو تم لوگ میرے کو کیا آرڈر دینے آ رہے بھائی, میں بھی تمہارے جیسا غیر اللہ کی عبادت کرو بول رہے, میرے کو حکم اس بات کا دے رہے, ایھا الجاہلون بول رہے ان کو. ارے جاہلو, یہ جہالت ہے, یہ اگیان ہے, یہ گیان نہیں ہے تمہارا, تم گیانی لوگ نہیں ہو سکتے ہو. تم جو ایک پرماتما کو چھوڑ کے کسی اور کو پوجنیے سمجھ لے وہ اگیانی ہے, وہ جاہل ہے, وہ گیانی نہیں ہو سکتا. گیان یہی ہے, سب سے بڑا گیان یہی ہے کہ وہ اپنے پربھو کو پہچانے. سب سے بڑا علم, سب سے بڑا گیان ودیان یہی ہے, ودیا یہی ہے سب سے بڑی ودیا, کہ وہ اپنے اصل پرماتما کو پہچانے جس نے سنسار کو پیدا کیا ہے. اس کو پہچاننے سے بڑا گیان کوئی اور گیان نہیں, اس سے بڑی ودیا کوئی اور ودیا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور تم جو بات کر رہے ہو تو تم تو بول رہے ہو زمین والوں کو, وہ جس کو پیدا کرا اس کا کریشن کو معبود بناؤ بول رہے تم, ان کی پوجا پاٹ کرنے کا حکم دے رہے ہو. یہ تو اگیانی بات ہو گئی, تمہاری جہالت ہے یہ. تو ایھا الجاہلون کہا قرآن میں اللہ نے ان کو, تم مجھے غیروں کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو, ارے وہ جاہلو, سمجھو کیا بول رہے ہو, ایھا الجاہلون. اور انہی کو بولا ایھا الکافرون. سورہ زمر میں ایھا الجاہلون ان کو بولا گیا, اسی کانٹیکسٹ کی آیتیں ہیں وہ, اسی کو قرآن میں ایک ایک آرڈیننس کو دو دو تین تین مرتبہ ریپیٹ کرے اللہ تعالیٰ, الگ الگ ڈائلاگس کے ذریعے, الگ الگ گفتگو کے ذریعے سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی سورہ زمر میں جو بات ہے ایگزیکٹلی یہی بات سورہ کافرون میں ہے. وہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ وہی بات ہے جو سورہ زمر میں ہے ایگزیکٹلی, اور کلیئر ہے وہاں پر. سیم آرڈیننس کو دو الگ الگ ڈائلاگس کے ذریعے سے خطاب کیا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں کہا گیا قل یا ایھا الکافرون, کہو اے نافرمانو. نافرمانو کیوں کہا گیا ان کو؟ کافروں کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کافر بول تو گالی ہے, نہ, کافر گالی نہیں ہے. کافر مطلب کوئی گالی نہیں ہے, ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے, کمتر کر کے اتار کے پھینکنا نہیں ہے کسی کو. جو لوگ اپنے شان میں گستاخی سمجھ رہے کافرون بولے تو ہمارے کو ڈیگریڈ کیا جا رہا, مسلمان جو ہے قرآن میں جو ہے ہم کو کافرون کے لقب سے پکارا گیا. تو بھائی کسی کو نہیں پکارا گیا, پرٹیکولر کسی کو نہیں پکارا گیا, یاد رکھ لو. لوگوں کو اپنے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ غیر ضروری اپنے اوپر لے رہے ہیں. بھائی میں بھی آ سکتا ہوں, آپ بھی آ سکتے ہیں اس کے اندر وہ خطاب میں. اگر نافرمانی کریں گے, ایک پرماتما کو چھوڑ کے کسی اور کو پوجی نہیں سمجھیں گے, میں بھی سمجھ لوں گا تو میں بھی کافرون میں ہو جاؤں گا, نافرمان ہو جاؤں گا اس کا, پربھو کا. کیونکہ اس کے آدیش جو ہے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ, ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کو. تو جو ریجیکٹ کر دے رہے ہیں انہی کو کہا جا رہا ہے دوز پیپلز ریجیکشن, دوز آر ریجیکٹنگ دیٹ آرڈیننس, وہ کافر. جو اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, اس آدیش کو, اس حکم کو, اس آرڈیننس کو پربھو کے, وہی ہے کہ نافرمانی کرنے والے. بس اتنی بات ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتے, گالی نہیں ہے وہ, اتنی ہی بات ہے. تو وہاں وہی بات بولا گیا ان کو جیسا یہاں جاہلون بولا گیا, اگیانی ہے تم لوگ. جاہلون کا مطلب کیا ہے؟ لا علم لوگ, جن کو علم نہیں, وہ ہے جاہل. علم کی ضد ہے جہالت, جہالت کی ضد ہے علم. تو ایھا الجاہلون کا مطلب ان نون پرسن, تم کو علم نہیں ہے اس بات کا, نالج نہیں ہے, نالجبل نہیں ہو تم لوگ, الٹریٹ ہو, جاہل ہو, علم نہیں تمہارے پاس, ایجوکیشن نہیں تمہارے پاس. عجیب بات کر رہے ہو, تم جانتے ہی نہیں اس کو, اس پرماتما کو, اور ریجیکٹ کر دے رہے ہو اس کے حکم کو. تو کافر, کفر کر رہے ہو, نافرمانی کر رہے ہو اس کی. تو قل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الجاہلون ایک ہی معنی میں آتا. سمجھ میں آ گئی بات؟
تو وہاں پر بھی وہی بات بولے سورہ کافرون میں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تمہارے ان بنائے ہوئے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے یہ مورت مورتیاں، یہ لوگ، یہ مخلوق، یہ کریشن جن کو تم خدا کا درجہ دے کے بیٹھ گئے، میں ان کی بھکتی نہیں کر سکتا بھائی، میں نہیں کرتا. لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم بات کر رہے ہو میں نہیں کرتا ان کی عبادت. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے اس معبود کی عبادت کرنے والے معلوم ہو رہے ہو جس کی میں کر رہا ہوں اور کرتا ہوں، جس کا آدیش میں دے رہا ہوں. جو پرماتما ہے، کائنات پیدا کرنے والا ہے، وہی حقیقی معبود ہے، میں اس کی طرف بلا رہا ہوں اور تم اگینسٹ جا رہے ہو، مخالفت کی سمت میں جا رہے ہو. میل ہی نہیں آپ کا اور میرا، آپ کا میرا ملاپ ہی نہیں ہو رہا ہے بھائی، مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، آپ کی اور میری سوچ ہی میچ نہیں ہوتی ہے. آپ اپنے راستے جاؤ، میں میرے راستے جا رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، جاؤ مبارک ہو، جاؤ اپنے راستے پہ جاؤ، مجھے اپنے راستے پہ چلنے دو. مجھے کیوں چھیڑ رہے ہو آ کر کے؟ سمجھ میں آئی بات؟ مجھے کیوں زبردستی حکم دے رہے ہیں اس بات کا؟ کس بات کا حکم دے رہے آئے تھے وہ؟ کمپرومائز کر کے آپ بھی غیر اللہ کی عبادت کر لو ہمارے ساتھ، ہم بھی آ کے اللہ کی عبادت کر لیتے. ابے آپ اللہ کی بات کر لیے تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں کر رہے ہو، تو کائنات پوری کر رہی ہے. سورج کر رہا، چاند کر رہا، ستارے کر رہے، زمین و آسمان کر رہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا. آپ بھی کرے تو کوئی بڑا کمال نہیں کر رہے، آپ کو تو کرنا ہی ہے. مگر غیر اللہ کی عبادت کریں گے تو غلطی ہو جائے گی بھائی. نہ سورج کرتا ہے، نہ چاند کرتا ہے، نہ ستارے کرتے ہیں، نہ کائنات کرتی ہے، آپ مجھے بول رہے ہو کرنے کے لیے؟ کیسے ہو سکتا بھائی؟ کلیئر سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ پاسبل نہیں ہے. یہی تھی وہ بات سورہ زمر میں ہے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اس کے بعد کی آیت کے ڈائلاگ دیکھو اللہ کے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، مطلب اس کا مطلب کیا ہے بیٹے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یقیناً اے نبی ہم نے تیری طرف وحی کی. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی ہم وحی کر چکے جو تیرے سے پہلے پروکتا آئے. یہ خطاب کس سے ہو رہی ہے؟ بات چیت کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا انفارمیشن دے رہے ہیں نبی کو؟ نبی کو انفارم کر رہے ہیں کہ اے نبی، یہ وحی ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، اور یہی وحی ہم نے آپ سے قبل کے نبیوں کی طرف بھی اتار چکے، ہم جو آپ سے پہلے آ چکے تھے. کیا تھا وہ؟ اب کیا تھی وہ وحی؟ وہ سنا رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اکبر، بہت جلال ہے. کیا بول رہے ہیں؟ اگر تم نے بھی شرک کیا، یہاں پر بات ہو جا رہی ہے. اگر کا مطلب سپوز، اگر آپ ایسا کرتے، آپ شرک کریں بلکہ نہیں بول رہے ہیں، آپ نے شرک کیا ہے اس لیے آپ خسارے پڑ جائیں گے، تو تنبیہ ہو جاتی رسول اللہ کو، تو تنبیہ ہو جاتی نا. اگر شرک کیا تو تمہارا خسارہ ہو جاتا اور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے. یہ کیا ہے؟ سپوز اگر آپ یہ غلطی کر دیتے تو آپ کا نقصان ہو جاتا کا مطلب کلیئر ہو رہا خود بخود. مطلب آپ غلطی کرے نہیں، اگر کرتے تو ہو جاتا نقصان. مطلب اس کا کلیئر یہ ہو رہا کہ رسول اللہ سے پہلے کے نبی بھی نہیں کرے وہ غلطی، رسول اللہ بھی نہیں کرے، دونوں بھی نہیں کرے، کیونکہ دونوں کا خطاب آ رہا ہے یہاں. آپ کی طرف بھی وحی کرے تھے ہم، آپ کی طرف بھی یہ وحی کرے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کے نبیوں کی طرف بھی یہی وحی کرے تھے ہم. کیا بول کے؟ لئن اشرکت، اگر اے مخاطب تم نے شرک کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر تم نے شرک، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو تمہارے اعمال پورے کے پورے برباد ہو جاتے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والے ہو جاتے. مطلب آپ نہیں کرے. تو یہاں تنبیہ کس کی ہے؟ یہاں اس مقام پر تنبیہ رسول اللہ کی ہو رہی ہے. خامخواہ کی بک بک کرتے ہیں. دیکھو رسول اللہ کی تنبیہ ہو رہی ہے، وہ کوئی بول دیا اٹھ کے. جاہل، تجھے خود علم نہیں ہے کہ اس بات کو کیسے سمجھنا ہے، سمجھ ہی نہیں تیرے پاس، فقہ نے دین کی فقہ ہی نہیں تیرے پاس، اور کچھ بھی بول دیتے اٹھ کے. اب سمجھانے والے کو برداشت بھی نہیں کرتے، سمجھانے والوں کو برداشت بھی نہیں کرتے.
ارے وہ حضرت کو مسجدوں میں نکو بلایا رو، وہ سخت بول رہی. سخت نہیں بولتا کیا، نرم بولنا، لالی پاپ رکھنا تمہارے منہ میں. تمہارے منہ اتنے بڑے کھلے ہوئے، جو منہ کو آپ بکتے تم، تمہاری بکواس کو بھی دے روکنا تمہارے کو. آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی، ارے ظالم شرم نہیں تیرے کو بول رہا کہیں کو؟ پھر شان اقدس میں محمد رسول اللہ کے گستاخی ہو رہی، تم بھی کرے بول کے بول رہا قرآن میں. تم بھی کہا ہے رسول اللہ کو، رسول اللہ کو تم بھی نہیں کرے. وہ ان لوگوں کو مخالفین کو کرے تھے جو مخالفن کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو آرڈیننس لے کے آئے، جو مشورے کر کے آئے، جو مطالبہ کر رہے ہیں، کمپرومائز کی بات کر رہے ہو، تم بھی ان کو کر رہے. اللہ تعالیٰ جاہلو ایھا الجاہل ان کو بول رہے، ایھا الکافرون نافرمانو ان کو بول رہے ہیں، اور رسول اللہ کی تائید کر رہے ہیں. اگر تم ایسا کام کر دیتے ان کی باتوں میں آ کے تو آپ نقصان اٹھانے والے ہو جاتے ہیں. ان کے جیسے وہ خسارے میں پڑ گئے ظالم، وہ آپ کا بھی ہو جاتا نقصان ویسے ہی. تو سیدھی سیدھی بات ہے، رسول اللہ کی تائید ہو رہی ہے، آپ نہیں کرے میرے محبوب، لیکن وہ ان کی بات ماننا بھی نہیں ہے. تو یہ بات اصل میں ہم جیسے نافقاروں کو سمجھانے کے لیے. رسول اللہ تو کر ہی نہیں سکتے، وہ کام کرتے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے. ہم جیسے نافقاروں کو سمجھانا ہے، قیامت تک آنے والوں کو. دیکھو ہمارے حبیب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اگر ہو جاتا یہ کام نبی سے تو نقصان ہو جاتا، اگر تم سے ہو گیا تو کیا ہوگا تمہارا انجام سوچ لو. ہم کو بھی الرٹ کرنے کے لیے، بی الرٹ، چوکنے رہو، یہ بولنے کے لیے. وہ انشاءاللہ ہم بھی نہیں کریں گے، امید رکھو کہ انشاءاللہ ہم بھی نہیں کریں گے، اللہ ہم کو بھی نہیں کرائے. دعا کرو اللہ ہم کو بھی کبھی ایسا کام ہم سے بھی نہ کرا دیجیے. آپ ہم کو بھی اپنی حفاظت میں رکھیے. ہم آپ کے حبیب کی، آپ کے آقا کی امتی ہے. ہمارے رسول اللہ کی دعاؤں کا واسطہ آپ کو، آپ نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی نا، ان دعاؤں کی لاج رکھ کے ہم کو بھی ان میں شامل رکھیے، نیک لوگوں میں. ہم سے بھی وہ کام مت کریے، دعا کیجیے اللہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کلیئر؟ تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے آقا جوں کا تو اللہ کا دین ہم تک پہنچائے، جوں کا تو. ہمارا کام بھی یہ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم جوں کا تو ہم تک پہنچائے وہ آگے تک پہنچانا. رسول اللہ کو اختیار نہیں ہے رد و بدل کرنے کا، تو ہم کو کہاں سے ہو سکتا ہے؟ سورہ نجم نہیں پڑھتے کیا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کتنا کلیئر بولے. یہ ہمارے حبیب، ہمارے محبوب نبی محمد اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں. ان هو الا وحی یوحی، مگر وہ جو بولتے ہیں وہ ہماری وحی ہوتی ہے ان کے پاس، وہ ہماری وحی کی روشنی میں ہی بولتے ہیں ہر بات، اپنی خواہش سے نہیں بولتے. تو نبی بھی اپنی خواہش سے نہیں بولے ہیں، جو کچھ بولے وہ اللہ ہی کی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچائیں، اور اسی کا ہم کو آدیش دیے، اسی کا حکم ہم کو دیے. اور یہ بول کے گئے کہ ترکت فیکم کتاب اللہ. اور ایک جگہ ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. تم گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان دو احکام کو پکڑے رہو گے. میں تمہارے درمیان یہی دو احکام چھوڑ کے رخصت ہو رہا ہوں. جب تک ان دو احکام کو پکڑے رکھو گے تم گمراہ ہرگز نہیں ہونے والے ہو. اور وہ کیا دو احکام؟ وہ ہوا کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ میری سنت ہے. یہی وہ دو احکام کی شکل میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بول کے رخصت ہوئے دنیا سے. تو وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ یہی دو چیزوں کو پکڑ کے چلنا ہے، کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو پکڑ کے چلنا ہے پوری زندگی تا عمر. کلیئر؟ اور بلغوا انی ولو آیتن، رسول اللہ نے آخری زندگی کے حصے میں اپنی امت کو نصیحت فرمائی، بلغوا انی ولو آیتن، تم لوگوں آگے پہنچانا میری ایک آیت بھی تم کو معلوم ہو جائے، آیت معلوم ہو جائے قرآن کی یا حدیث کی کوئی بات معلوم ہو جائے تو وہ پہنچانا ہے آپ کو. اپنی مرضی سے تشریح کر کے اپنے منمانی دین کو پہنچانے کا حکم دیے کہ آپ کو ولو آیتن بولے نا، اگر ایک آیت بھی معلوم ہو میری جانب سے تو وہ پہنچانا ہے. تو آپ پابند کس بات کے ہوئے بھائی؟ بلغوا انی کا مطلب کیا ہے؟ تم میرے جانب سے پہنچاؤ. ولو آیتن، اگر ایک آیت بھی ہو. تمہاری مرضی کی بات پہنچانے کا اختیار کہاں دیا تمہارے کو؟ تم تو بیٹے تماشا کر رہے، خود قرآن کو بدل دے رہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں.
ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بول کے گئے بیچارے، ایک صدی پہلے، اچھے الفاظ میں بولے، اچھا سمجھا کے بولے، کتنے اچھے اشعار ہیں ان کے. دیکھو خود بدلتے نہیں، اور یہ ریالٹی ہے. یہ آج کے غداروں کی ریالٹی. آج کے یہ امتی بول رہے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ کے محبوب بول رہے ہیں، چاہنے والے، مگر کام یہ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ بتا کے گئے. اقبال کر رہے تھے تو اسی لیے تو بولے اقبال. دیکھیں، ریڈ کرے، اسٹڈی کرے، کیسے ہو گئے تم، آبزرو کرے تم کو، اس کے بعد بولے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق. تم کو اللہ کے احکام، اللہ کی آیات معلوم ہو گئی تو تم کو اپنے روز مرہ کی جو زندگی کا لائف اسٹائل ہے، لیونگ اسٹائل ہے، سوچ ہے، نظریات ہے، جو تم ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے اب تک جو کام کر رہے تھے، جب تم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی کتاب میں یہ ہے حکم، رسول اللہ کی شریعت میں یہ حکم ہے، تو اب تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر تمہارا عمل اس کے خلاف چل رہا تھا، کتاب اللہ میں جو ہے اس کے ہٹ کے چل رہا تھا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ بدلنا پڑے گا، خود کو بدلنا پڑے گا. مگر تم ظالموں نے کیا کیا؟ اپنے کو تو بدلنا نہیں ہے تو قرآن کے معنی بدل کے بیان کرنا شروع کر دیے. خود تو جو کر رہے تھے وہی کرتے رہیں گے، لیکن کریں گے کیا؟ قرآن کا انٹرپریٹیشن غلط کر دیں گے، اس کو انٹرپریٹ غلط طریقے سے کر کے بتا دیں گے لوگوں کو. تو تم نے تفسیر ہی بدل دی، اس کی معنی ہی بدل دیا، اس کے مقصد کو بدل دیا، مراد کو بدل دیا اس کی. تو اقبال اس کو آبزرو کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب قرآن کی بات سامنے آئی تو تم اپنے آپ کو بدل لیتے، مگر تم ظالم ہیں، اتنے بدبخت ہیں تم لوگ، خود بدلنے کے بجائے تم نے قرآن کے معنی بدل کے بیان کرنے شروع کر دیے. تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق بول رہے ہو. بے توفیق کس کو بولتے ہیں؟ جن کو توفیق نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی آسمان سے، ان کو کہتے ہیں بے توفیق. تو کہہ رہے ہوئے کس درجہ فقہان حرم. فقہان حرم کا مطلب، فقہان حرم، فقہان کس کو بولتے ہیں؟ فقی کس کو بولتے ہیں؟ فقہ کس کو بولتے ہیں؟ فقہ کے معنی ہے سمجھ. فقہان، فقہا کا مطلب ہوتا ہے دینی سمجھ رکھنے والے، فقیہ. فقہان حرم، فقہان جمع ہے فقیہ کی. فقہان یعنی سمجھدار، دین کو سمجھنے والے، دین کے تشریحات کرنے والے، دین کے احکام بیان کرنے والے لوگوں کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. جو تم لوگ معاشرے کے اندر دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، لوگوں کے سامنے دین کے معنی اور مطلب کو بیان کرنے کا کام کر رہے ہو، تو تم فقہان بتاتے ہو اپنے آپ کو. ہم دین کے سمجھداری والے، دین کو سمجھنے والے فقی ہم لوگ ہیں دین کے. تو اور حرم کس کو بولتے؟ حرم شریعت کو بولتے ہیں، اللہ کی شریعت کو. حرم حرمت سے ہے، یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے کے، جس میں نہیں کرنے کی حرمت آئی ہے تو حرم اس کو کہتے ہیں. اور جس کی حرمت ہو، جس کی تعظیم و تکریم ہو، وہ اللہ کے دین کی تعظیم و تکریم ہے، اس کی شریعت کی تعظیم و تکریم ہے، تو وہ اس کو کہا حرم. فقہان حرم یعنی دین کے فقی، دینی احکام کی سمجھ رکھنے والے لوگ. تو اقبال کہہ رہا ہے کہ فقہان حرم بے توفیق. ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق، جو دین کی سمجھ کے نام پر کھڑے ہوئے، دین پیش کرنے کی غرض سے دین کا ٹھیکہ لے کے کھڑے ہوئے، دین کے ذمہ دار بن کے کھڑے ہوئے کہ دین کی تشریح کریں گے، دین کو عام کرنے کی غرض سے کھڑے ہوئے، اور تم بے توفیق ہو گئے اللہ تعالیٰ کے آسمان کی شریعت سے، اللہ کی ہدایت سے بے توفیق ہو گئے. تم خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق. یہ ہے تم لوگوں کا، دین کے ٹھیکیداروں کا کام، کہ اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے تم نے قرآن کے معنی اور مطلب کو غلط بیان کرنا شروع کر دیا. جیسے اب میلاد النبی کے نام پہ آپ دھوکہ دے رہے لوگوں کو. کچھ لوگ ہمارے، ان کو بولا جا رہا ہے کہ میلاد کے جلوس، جلسے اور یہ جو تمہارا تماشا ہے، یہ ڈی جے لگا کے ناچنا، یہ بدتمیزیاں کرنا، یہ چیخ پکار کرنا،
جھنڈے لے کے بھاگنا، موٹر سائیکل ریس ڈرائیونگ کرنا، چیخا مارنا، لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا کرنا، سارے لوگوں کو متنفر کر دینا دین سے، کس کا دین ہے رہی ہے؟ کیا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا کہ میرے نام پہ میلاد بناؤ، اس طرح کا ہنگامہ کرو، عید کی نماز پڑھو جا کے مسجدوں میں؟ کب کہا رسول اللہ نے؟ کب کہا رسول اللہ نے میرے نام کا میلاد بناؤ؟ تو یہ ظالم کیا کہہ رہے؟ قرآن میں حکم ہے، تو یہ ہے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلنا چاہتے، خود بدتمیزی چھوڑنا نہیں چاہتے، تو اب اس کے لیے قرآن کو گھسیٹ رہے ہیں بیچ میں، اور کیا بول رہے ہیں؟ قرآن میں کہاں ہے رے؟ پوچھو تو کیا بول رہے ہیں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قرآن میں ہے بول رہے ہیں، سورہ یونس کو پیش کر رہے ہیں، پیش کر کے کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو قرآن میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ بول رہے ہیں قرآن میں، اے نبی بول دو قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل خاص ہے، اس کی رحمت خاص ہے، تو لوگوں جشن مناؤ، اللہ بول رہے قرآن میں جشن مناؤ، اس لیے ہم نبی کی آمد پہ جشن منا رہے ہیں قرآن میں۔ اب آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، عوام الناس کو تو معلوم ہی نہیں، کل انعام جانوروں جیسے زندگی گزارتے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر قرآن میں ہمارے مولوی صاحب بتا دیے، پکوڑوں کو جواب دے دیے، ہے نا، جواب دے دیے، وہابیوں کو جواب دے دیے ہمارے مول صاحب، دیکھو قرآن میں فبذلک فلیفرحوا، قرآن میں اللہ میں بول رہے ہیں۔ تمہارا یہ مولوی بھی بس کذاب ہے، جھوٹا ہے رے بابا، تم بھی برباد ہو رہے اس کے پیچھے، معنی کو بدل دیا اس نے قرآن کے۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ ہمارے سردار ہمارے آقا محمد رسول اللہ پر نازل ہوا۔ اس کا معنی اور مطلب کون بیان کریں گے؟ تیرا مولوی کو حق ہے کہ محمد رسول اللہ کا حق ہے اس کے معنی کو بیان کرنے کا؟ کون بیان کرے گا اس کا معنی قرآن کا؟ کس کا کام ہے، کس کا منصب ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، تو تیرے مولوی کو کس نے اس کا حق دیا کہ بدل کے بیان کرے اس کے معنی کو؟ اس کا معنی کیا ہے؟ پورا کانٹیکس پہلے شروع سے تیرے مولوی کو بول، پہلے سمجھ، اور سمجھ تو ہے، شیطان ہے یہ بدبخت، یہ بہکانا چاہتے لوگوں کو۔ پیچھے سے آؤ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اوپر سے آؤ، اوپر سے بات چلی آ رہی ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ یہاں ختم ہوتی آیت۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ شور بتا کے بیوقوف بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنا یہودیوں کا کام، نصرانیوں نے جو طرح بربادی اپنے آپ کے کر لی، جو اللہ کی کتابوں کو تورات انجیل کو بدلنے کا کام کرے، تم بھی وہی کام کر رہے ہو ظالموں، شرم آنی چاہیے تم کو۔ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ اس طرح بات آ رہی ہے پوری قرآن کی۔ کیا مطلب ہے اس کا معلوم ہے آپ کو؟ اے میرے نبی، میرے محبوب، قل جہاں بھی آتا ہے، ابھی سنا ہے نا، نبی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کس کو بات کرنے لگا رہے نبی کی زبان سے؟ قل یا ایھا الناس، اے نبی بول دو پورے آدم کے بیٹے بیٹیاں، پورے انسانوں کو بول دو۔ کیا بول دو؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے بہترین واعظ کی شکل میں، واعظ و نصیحت کی شکل میں کتاب آ گئی ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں، پورے ہیومینٹی کو، پوری مانو جاتی کو انفارمیشن دے دینے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ پوری انسانیت کو انفارم کر دیجئے، خبر دے دیجئے، نبی محترم اس بات کی خبر دے دیجئے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس بہترین واعظ، بہترین نصیحت نامہ آ گیا قرآن کی شکل میں، وہ شفاء، 'لما فی الصدور'، اور سینوں کے لیے شفا یابی آ گئی ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں، پورے ہیومینٹی کو، پوری مانو جاتی کو انفارمیشن دے دینے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ پوری انسانیت کو انفارم کر دیجئے، خبر دے دیجئے، نبی محترم اس بات کی خبر دے دیجئے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس بہترین واعظ، بہترین نصیحت نامہ آ گیا قرآن کی شکل میں، وہ شفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے لیے
کس کو کہا سینوں کے لیے شفا یابی؟ میں نے کہا نا ابھی آپ سے، قرآن کے ایک مقام کو دوسرے مقام سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، ہر جگہ تشریح کی اس کی۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ اے نبی کہہ دیجئے حق آ چکا ہے اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے۔ ہم نے قرآن نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ کس کو کہا؟ شفا، ہدایت، رحمت مومنوں کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ایگزیکٹلی وہی خبر یہاں سورہ یونس میں ہے، قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بالکل وہی بات، وہی انٹیمیشن، وہی انفارمیشن، وہی خبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسانوں سے کہہ دیجئے میرے نبی محمد کہ تمہارے پاس بہترین نصیحت، واعظ و نصیحت قرآن کی شکل میں اور سینوں کے لیے شفایابی کی شکل میں قرآن آ گیا ہے، جو ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اے نبی کہہ دو یہ تمہارے رب کے خاص فضل سے اس کا اترنا ہے اور اس کی خصوصی رحمت سے اس کا اترنا ہے۔ تو خوش ہونا ہے مسلمانوں کو اس قرآن کے نزول کے سبب، خوش ہونا ہے مسلمانوں کو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یفرحوا کہتے ہیں فراحت سے، خوش ہو جانا، جشن منانا نہیں، خوش ہونا۔ خوش ہونا الگ ہے، جشن منانا الگ ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جس کسی کو خوش ہونا ہو تو وہ اس قرآن کی نعمت پر خوش ہو۔ ہم نے اتنی عظیم کتاب تمہارے پاس اتاری، ہدایت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، اس کے فضل خاص کی شکل میں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ہوا خیر مما یجمعون، کیا کہا؟ ہوا خیر مما یجمعون۔ کتنے بجے ہیں؟ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا مطلب خوش ہو جاؤ کہ یہ قرآن نازل فرمائے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ تمہارے تمام جمع جو تم کر رہے ہو، تمہارے سب جمع کرنے سے بہتر ہے کہ یہ جمع کر لو۔ کیا جمع کر لو؟ یہ بہتر مجموعہ ہے تمہارا، سب جمع کردہ مجموعے سے تمہارے۔ تم دنیا جمع کر رہے ہو، بنگلے جمع کر رہے ہو، فارم ہاؤس جمع کر رہے ہو، گاڑیاں جمع کر رہے ہو، پیسہ جمع کر رہے ہو، سونا جمع کر رہے ہو، چاندیاں جمع کر رہے ہو، عزتیں جمع کر رہے ہو، عہدے جمع کر رہے ہو، ایک عہدہ مل گیا اور ایک عہدہ، ایک گھر بن گیا اور ایک گھر، ایک گاڑی مل گئی اور ایک گاڑی۔ ہوا خیر مما یجمعون، تمہارے سب جمع کردہ سے بہتر ہے کاش تم یہ جمع کر لیتے۔ ایک سورت یاد ہو گئی، ایک اور سورت، ایک آیت یاد ہو گئی، ایک اور آیت، ایک سورت یاد ہوئی اور ایک سورت، اس کو سینے میں جمع کر لیتے تو تمہاری آخرت بہتر ہو جاتی۔ یہ تمہارا مجموعہ سب جمع کرنے سے بہتر ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن کے۔ اور تم بدبخت کے بچے اس کو لا کے میلاد پہ لگا دیے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق، تم بے توفیق ہو، جاہل ہو۔ تم جیسا اگر سمجھے ویسا صحابہ سمجھتے تو صحابہ اکرام کے اندر جھنڈے لے کے جشن منائے جاتے تھے، ہوٹنگ ہوتی تھی، نعرے بازیاں ہوتی تھی، عید کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر سب محدثین اس کو بیان کرتے تھے کہ دیکھو جب بھی 12 تاریخ آتی ربیع الاول کی تو صحابہ اکرام کے اندر جشن منایا جاتا تھا، جھنڈے لے کے ناچے جاتے تھے، گانے گائے جاتے تھے، نماز کے لیے لوگ نکل کے جاتے تھے، نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ امام بخاری بھی نقل کرتا ہے، امام مسلم بھی نقل کرتا ہے، ترمذی بھی نقل کرتے ہیں، ابو داؤد بھی کرتے، نسائی بھی کرتے۔ بدبختو کہاں سے لے کے آتے ہو تم؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتایا۔ معلوم ہے آپ کو؟ عید ہوتی تو روزہ کیوں رکھا جاتا؟ بتاؤ، عید ہوتی تو روزہ ہوتا؟ شریعت بھی نہیں معلوم تمہارے ایسے ہنڈوں کو؟ شریعت کیا ہے محمد رسول اللہ کی؟ عید کے دن روزہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ عید کے دن روزہ ہوتا ہے، روزہ کے دن عید ہوتی ہے، دو روزہ اور عید جمع ہوتے ہیں؟
شریعت میں محمد رسول اللہ کی جائز ہے. روزے کے دن عید نہیں, عید کے دن روزہ نہیں. ایک دوسرے کی ضد ہے روزہ اور عید. روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, روزے کے دن عید منانا حرام ہے. معلوم ہے آپ کو؟ کلیئر ہے نا؟ مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے رسول اللہ کی. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے یہ ہفتے کے 2 روزوں کے بارے میں بتائیے گا. آپ ہفتے کے 2 روزے رکھتے ہیں ہر ہفتے میں, پیر کے دن آپ روزہ رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جمعرات کو آپ روزہ رہتے ہیں. آپ اس کا سبب ہم کو بتا دیجئے, ہم بھی رکھتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پیر کا دن وہ دن ہے لوگوں جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی کا نزول ہوا. میں پیدا بھی اسی دن ہوا اور مجھ پر وحی بھی اسی دن نزول نازل کی گئی, اس لیے میں شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں. رسول اللہ فرمانا شکرانے کا روزہ پیر کے دن رکھتا ہوں کیونکہ پیر کا دن ہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں. تو رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پیدا ہونے کے دن میں روزہ رکھتا ہوں. کلیئر ہے نا؟ حدیث شریف میں واضح ہے نا, میں پیدا ہوا سو دن ہے پیر کا دن, اس لیے جس دن میں پیدا ہوا اس دن میں روزہ رکھتا ہوں شکرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں. شکرانے کا روزہ ہے میرا, اسی دن میں پیدا ہوا اور مجھ پر وحی اتری, یہ شکرانہ ہے میرا, روزہ رکھتا ہوں میں. اور جمعرات کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں رسول اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ ہفتے بھر کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں فرشتے, اللہ کے سب بندوں کے. اللہ کے سب بندوں کے اعمال جو ایک ہفتے کے ہیں, ویکلی رجسٹر, وہ اللہ کے پاس جاتا ہے ویکینڈ پر. اور ویکینڈ ہے ہمارا جمعرات کا, جمعے کے رات میں ویکینڈ ہوتا ہے, وہاں پر ہمارے فرشتے لے جا کر کے ہمارے اعمال نامے کو پیش کرتے. رسول اللہ خبر دے رہے اس کی. تو جب میرا عمل اللہ کے پاس چڑھ رہا ہو تو میری خواہش ہے کہ میں روزہ دار کی حیثیت سے رہوں, تو میں جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں. ہو گیا, دونوں بتا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن میں روزہ رکھتا ہوں, اور وہ پیر کو پیر رکھ کے بتا دے رہے ہیں. اور تم بول رہے ہو کہ عید کی نماز ہے پیدائش کے دن خوشی کے مارے. تو رسول اللہ نے اگر کہا ہوتا کہ میری پیدائش کے دن میں عید مناتا ہوں تو ہم بھی عید منا لیتے. رسول اللہ نے کہا میں روزہ رکھتا ہوں, تو عید کہاں سے ہوئی؟ روزے کے دن عید نہیں ہو سکتی, حرام ہے. اور تم ظالمو نماز پڑھ رہے ہو مکہ مسجد میں جا کے, تم عید کی نماز پڑھ رہے ہو, عید کہہ رہے ہو اس دن کو. تو تم شریعت مصطفیٰ کے پابند ہو کہ خود کی شریعت کے پابند ہو؟ تمہاری شریعت خود چل رہی ہے کیا خود کی؟ شریعت محمدی کے ہم پابند ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ہم غلامان رسول ہیں, ہم غلام مصطفیٰ ہیں. ہمارا کام تو وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام, اس پر عمل کریں, اسی کو آگے پہنچائیں. ہم تو اس کے پابند ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ رسول اللہ کا دین آگے پہنچانا, اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا, یہی ہمارا کام ہے. ان تنصر اللہ وینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ کیا ہے؟ اللہ نے جو اتارا ہے شریعت, جو محمد مصطفیٰ نے چھوڑی ہے ہمارے درمیان میں, اسی کو عمل خود کرتے ہوئے آگے تک پہنچانا, یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. یہ کام تم کرو گے تو اللہ بھی تمہارا مددگار بن کے رہے گا, تمہارے لیے بھی اللہ کی مددیں آسمان سے اترتی رہے گی. اگر تم اللہ کے یہ حقیقی دین کو پہنچانا چھوڑ دو گے, ٹھنڈے ہو جاؤ گے, تو پھر اللہ کی مددیں تمہارے لیے بھی نہیں اتر سکتی, یاد رکھ لو. مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے شہر کے ایک بڑے جو امت کے جو لوگوں کے رہبر اپنے آپ کو بتاتے ہیں, حضرت قائد بتاتے ہیں اپنے آپ کو, جو ایک جماعت کے, وہ حضرت کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت بھی اب بول رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ جو بدتمیزی تم کرے جلوس ولوس نکال کے, یہ ہمارے پاس جائز نہیں ہے شریعت میں, یہ مت کرو. ابھی وہ قائد صاحب کے پاس سے کچھ انسٹرکشنز آئے ہیں مجھے معلوم ہوا. تو میں دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قائد کے دل کو مزید اور کھول دے اسلام کے لیے, ان کو اور اللہ تعالیٰ مزید ہدایت عطا فرمائے. اللہ ان کی وفات سے پہلے ان کو شریعت مصطفیٰ کا پابند کر دے. اچھے کاموں کے لیے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے معلوم ہوا ہے کہ اکبر الدین اویسی صاحب ایسی بات بولے لوگوں کو کہ جو بدتمیزیاں تم کر رہے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ ادھم مچا رہے ہو جلوس کے نام پہ, یہ
اگر انہوں نے ایسا کہا ہو، مجھے نہیں معلوم وہ بولے ہیں نہیں بولے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایسا بولے ہیں، لیکن اگر بولے ہیں تو اچھی بات بولے ہیں، کیونکہ یہ بدتمیزی جو ہے رسول اللہ کے نام پر ادھم مچانا، یہ کسی اعتبار سے بھی اچھا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ بولے ہیں تو میں ان کی بات کو سراہتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے دل کو اسلام کے لیے، شریعت کے لیے اور کھول دیں۔ ٹھیک ہے، آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، یاد رکھو، اللہ بھی آپ کا حامی اور نصیر بنے گا۔ کریں گے انشاءاللہ کام؟ انشاءاللہ کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ بولو، عزم کرو اور کھڑے رہو اللہ کے دین کے لیے، خود عمل کرو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، خود نہیں بول سکتے، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے تو یا لے کے آؤ بھائی، ایک بولنے والا تو بول رہا ہے، پکارنے والا پکار رہا ہے، تو لے کے آؤ، ہو سکتا ہے لوگ بات سنیں، کچھ فائدہ پہنچ جائے، کوشش کرو۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ اتنے ہی لوگ آ کر کے ہمیشہ بیٹھنے کے عادی ہو گئے؟ کچھ جذبہ اپنے اندر رکھو کہ اللہ کے دین کا کام اور آگے پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ یاد رکھو، ہم اللہ کے مددگار بنیں گے، اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا، ہمارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ پست کرے گا اور ہماری مدد اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرمائے گا انشاءاللہ۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے اور ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے۔ تو اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اللہ کے غلام بنیں اور کھڑے رہیں کمر بستہ ہو کر کے انشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری خطائیں، لغزشیں معاف فرما دے، جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔